This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. معزز اساتذہ کرام اور پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم جماعت سوئم اردو مضمون کا سبق نمبر 22 ہم پڑھیں گے، جس کا نام ہے بچے کی دعا۔ ہم اس سبق کی تحریر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس سبق کے آخر میں دیے گئے سوالات کو ہم حل کریں گے۔ چلیے آئیے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کا تعارف جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز نظم ہے جس کا عنوان بچے کی دعا ہے۔ یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ یہ نظم بچوں کے لیے لکھی گئی ہے اور اس میں ایک چھوٹا بچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ یہ دعا بچے کی نیک خواہشات اور ملک و قوم کی خدمت کے جذبے کو ظاہر کرتی ہے۔ نظم میں بچہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس کی زندگی ایسی ہو جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ نظم ہمیں دوسروں کی بھلائی کرنے، غریبوں کی مدد کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ نظم ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کا مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں بلکہ دوسروں کے کام آنا بھی ہوتا ہے۔ یہ نظم ہمیں دعا کے ذریعے اچھے انسان بننے کا پیغام دیتی ہے۔ اب ہم اس نظم کے تمام اشعار کو ہم پڑھیں گے اور اس کی ہم تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس نظم کا سب سے پہلا شعر ہم پڑھیں گے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اب یہ نظم کی پہلی دو بہت خوبصورت سطریں ہیں۔ اس میں ایک چھوٹا بچہ اللہ تعالیٰ سے بہت پیاری دعا کر رہا ہے۔ بچہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے ہونٹوں پر جو کچھ بھی آتا ہے وہ ایک دعا بن کر آتا ہے اور یہ میرے دل کی خواہش ہے۔ بچہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر بات ایک دعا بن جائے۔ اس کے بعد بچہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری زندگی شمع کی طرح ہو جائے۔ جیسے ایک شمع خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتی ہے، اسی طرح بچہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی دوسروں کے کام آئے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اندھیرے کو دور کرے اور اجالا پھیلا دے۔ یہ دعا ہمیں دوسروں کی بھلائی کرنے اور نیک کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اگلا شعر ہے۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ ان اشعار میں بچہ اللہ تعالیٰ سے بہت خاص دعا مانگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میری زندگی سے دنیا میں ہر جگہ سے اندھیرا دور ہو جائے۔ جہاں اندھیرے سے مراد جہالت، برائی، ناامیدی اور غم ہے۔ بچہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ایسے بنے جو دنیا سے یہ ساری بری چیزیں ختم کر دے۔ دوسری سطر میں بچہ دعا کرتا ہے کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ جیسے سورج چمک کر پوری دنیا میں روشنی پھیلا دیتا ہے،
اسی طرح بچہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی اچھی باتوں، اچھے کاموں اور علم کی وجہ سے ہر طرف روشنی پھیل جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ جہاں بھی وہ جائے اپنی نیکی، علم اور اچھے اخلاق سے لوگوں کے لیے مثال بنے اور دنیا کو روشن کر دے۔ یہ دعا ظاہر کرتی ہے کہ بچہ دنیا میں اچھائی اور روشنی پھیلانے کی بہت گہری خواہش رکھتا ہے۔ اگلا شعر ہے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ ان خوبصورت اشعار میں بچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، میری وجہ سے، میرے وجود سے اسی طرح میرے وطن کی خوبصورتی اور شان میں اضافہ ہو جیسے ایک باغ کی خوبصورتی پھولوں سے ہوتی ہے۔ بچہ چاہتا ہے کہ جیسے پھول باغ کو سجاتے ہیں اور اسے خوبصورت بناتے ہیں، اسی طرح وہ بھی اپنے اچھے کاموں، علم اور محنت سے اپنے ملک کی شان بڑھائے۔ یہاں زینت کا مطلب ہے خوبصورتی یا سجاوٹ، چمن کا مطلب ہے باغ۔ بچہ اپنے آپ کو ایک ایسے پھول کی طرح دیکھ رہا ہے جو اپنے ملک کے لیے باعث فخر ہو۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے اور اسے بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بچہ یہ دعا کر رہا ہے کہ وہ ایک ایسا شہری بنے جو اپنے ملک کا نام روشن کرے۔ اگلا شعر ہے، زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اب ہم ان اشعار کی ہم تشریح کریں گے۔ ان خوبصورت اشعار میں بچہ اللہ تعالیٰ سے ایک اور بہت پیاری دعا کر رہا ہے۔ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، میری زندگی پروانے کی طرح ہو جائے۔ پروانہ وہ چھوٹا کیڑا ہوتا ہے جو شمع، موم بتی کی روشنی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے اور آخر کار اسی پر قربان ہو جاتا ہے۔ بچہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کسی عظیم مقصد کے لیے ہو، جیسے پروانے کی زندگی شمع کے گرد ہوتی ہے۔ اگلی سطر میں بچہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھے علم کی شمع سے بہت زیادہ محبت ہو جائے۔ جیسے پروانے کو روشنی سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح بچہ چاہتا ہے کہ اسے علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہو، وہ پڑھائی کو دل لگا کر کرے اور خوب علم حاصل کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل علم کی روشنی کو حاصل کرنے کی طرف کھینچا چلا جائے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ ہمیں روشن مستقبل کی طرف لے جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ ان خوبصورت اشعار میں بچہ اللہ تعالیٰ سے ایک بہت ہی نیک دعا کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی صرف اپنے لیے نہ ہو بلکہ دوسروں کے کام آئے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میرا کام یہ ہو کہ میں ہمیشہ غریبوں کی مدد اور ان کی حمایت کروں۔ غریب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ضرورت کی چیزیں کم ہوتی ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد بچہ کہتا ہے کہ میں درد مندوں یعنی تکلیف میں موجود لوگوں اور ضعیفوں
یعنی کمزور اور برے لوگوں سے محبت کروں۔ یہ دعا ہمیں دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے اور ان کی مدد کرنے کا درس دیتی ہے۔ بچہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسا انسان بنے جو ہمیشہ دوسروں کے لیے ہمدردی رکھتا ہو، ان کی خدمت کرے۔ یہ اشعار ہمیں بتاتے ہیں کہ سچا انسان وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پر چلانا مجھ کو۔ اب ہم ان کی تشریح کریں گے۔ ان آخری اشعار میں بچہ اپنے اللہ سے بہت گر گرا کر دعا مانگ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ نیک اور اچھا انسان بنائے رکھے۔ بچہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے تمام برائیوں سے بچا کر رکھنا۔ برائیوں سے مراد وہ تمام غلط کام ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے جھوٹ بولنے، چوری کرنے، کسی کا دل دکھانے یا کسی بھی برے کام سے دور رکھے۔ دوسری سطر میں بچہ دعا کرتا ہے کہ جو بھی راستہ نیک ہو، جو راستہ اچھائی کی طرف لے جاتا ہو، مجھے اسی راستے پر چلانا۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ دعا اس بات کا اظہار ہے کہ بچہ ایک اچھا اور صالح انسان بننا چاہتا ہے اور ہمیشہ اللہ کی رہنمائی میں رہنا چاہتا ہے۔ یہ ہمیں بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر دن اللہ سے اچھے راستے پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اب ہم اس نظم میں آنے والے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے تمنا۔ تمنا کے معنی ہے خواہش، آرزو۔ زینت، زینت کے معنی ہوتے ہیں خوبصورتی۔ ضعیفوں، بزرگوں۔ حمایت، طرفداری۔ شمع کے معنی ہے موم بتی یا چراغ۔ لب، ہونٹ۔ پروانے، موم بتی کے گرد چکر لگانے والا کیڑا۔ درد مندوں، دکھ میں مبتلا لوگ، ہمدردی کے مستحق لوگ۔ اب ہم اس سبق کے آخر میں دی گئی مشق میں جو سوالات موجود ہیں وہ ہم حل کریں گے۔ مشق میں جو سب سے پہلی سرگرمی ہے وہ ہے نئے الفاظ۔ اب اس سرگرمی میں سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے معنی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے تمنا۔ تمنا کے معنی ہے خواہش، آرزو۔ زینت، زینت کے معنی ہے خوبصورتی۔ ضعیفوں، بوڑھوں، بزرگوں۔ حمایت، طرفداری۔ شمع، موم بتی یا چراغ۔ لب، ہونٹ۔ یہ کچھ مشکل الفاظ تھے، ان کے معنی یہاں پر ہم نے ڈسکس کیے۔
اب اس کے بعد جو سرگرمی ہے وہ ہے آپ نے کیا سمجھا. اب اس میں سوال نمبر 2 ہے بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر مصرے درست کر کے لکھیں. سو یہاں پر کچھ مصرے دیے گئے ہیں لیکن ان میں الفاظ کی ترتیب تبدیل کر دی گئی ہے. سو ہم نے ان کو نظم کے مطابق درست کر کے تحریر کرنا ہے. پہلا ہے دور کا دم میرے دنیا سے جائے ہو اندھیرا. اب ہم نظم کے مطابق اس مصرے کے الفاظ کی ترتیب ہم درست کر کے تحریر کریں گے، جو کہ اس طرح سے ہم تحریر کریں گے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. دوسرا ہے راہ ہو جو نیک راہ چلانا کو مجھ اس پہ. اس کا جواب ہوگا نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. تیسرا ہے ہو میری زندگی کی صورت پروانے یا رب. اس کا جواب ہے زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب. اگلا ہے اللہ بچانا مجھ کو سے میرے برائی. اب اس کا جواب ہوگا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. اگلا ہے میرا کام ہو کرنا کی حمایت غریبوں. اب اس کا جواب ہوگا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. تو اس طرح سے ہم اس سوال کو سبق کے مطابق نظم کے مطابق حل کریں گے. سوال نمبر 3 ہے نظم کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں. اب یہاں پر خالی جگہ دی ہوئی ہے اور ہم نے نظم کے مطابق اس کو درست کر کے تحریر کرنا ہے. سب سے پہلی خالی جگہ ہے جس طرح ڈیش سے ہوتی ہے چمن کی زینت. تو یہاں پر ہم سبق کے مطابق خالی جگہ میں پھول لکھیں گے جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. ڈیش کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. اب یہاں پر ہم علم لکھیں گے علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. ڈیش پہ آتی ہے دوا بن کے تمنا میری. اب یہاں پر ہم نظم کے مطابق لب لکھیں گے لب پہ آتی ہے دوا بن کے تمنا میری. اگلا ہے ہر جگہ میرے چمکنے سے ڈیش ہو جائے. اب یہاں پر ہم اجالا لکھیں گے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. اگلی خالی جگہ ہے ہو میرے ڈیش سے جوں ہی میرے وطن کی زینت. اب یہاں پر ہم سبق کے مطابق دم لکھیں گے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت. اور آخری ہے زندگی ڈیش کی صورت ہو خدایا میری. اب یہاں پر ہم شمع لکھیں گے زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو اس طرح سے ہم یہ خالی جگہ حل کریں گے. سوال نمبر 4 ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. اب یہاں پر کچھ سوال پوچھے گئے ہیں تو ہم ان کے جواب نظم کے مطابق ہم تحریر کریں گے. سوال نمبر 1 ہے ایک طالب علم کو کس چیز سے محبت ہونی چاہیے. اس کا جواب ہوگا ایک طالب علم کو علم سے محبت ہونی چاہیے. سوال نمبر 2 ہے نظم کے مطابق پروانے اور علم کی شمع سے کیا مراد ہے. اس کا جواب ہے نظم کے مطابق پروانے سے مراد ہے طالب علم اور علم کی شمع سے مراد علم ہے. سوال نمبر 3 ہے علم حاصل کرنے کے 2 فائدے لکھیں. اس کا جواب ہم کچھ اس طرح سے لکھیں گے علم حاصل کرنے کے 2 فائدے یہ ہیں. نمبر 1 علم کے ذریعے دنیا سے جہالت دور ہوتی ہے اور روشنی پھیلتی ہے. نمبر 2 علم کے ذریعے انسان
اپنے وطن کی خوبصورتی بن سکتا ہے اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس نظم کے آخری شعر میں کیا دعا مانگی گئی ہے؟ اس کا جواب ہم کچھ اس طرح سے دیں گے۔ اس نظم کے آخری شعر میں یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ نیک اور اچھا انسان بنائے رکھے۔ بچہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے تمام برائیوں سے بچا کر رکھنا۔ سوال نمبر 5 ہے، اس نظم کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ اب اس کا جواب ہر بچہ جو ہے وہ خود سے دے سکتا ہے۔ ہم اس کا جواب کچھ اس طرح سے دے سکتے ہیں، مجھے اس نظم کا یہ شعر سب سے زیادہ پسند آیا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ شعر اس لیے پسند آیا کیونکہ اس میں ایک طالب علم کی نیک خواہش اور پختہ ارادہ جھلکتا ہے کہ اس کی زندگی چراغ کی طرح روشن ہو اور دوسروں کے لیے رہنمائی کا وسیلہ بنے۔ یہ شعر ایک حسین تمثیل پیش کرتا ہے جو زندگی کے مقصد کو واضح کرتی ہے۔ اب اگلی سرگرمی ہے مل کر بات کریں۔ اس سرگرمی میں سوال نمبر 5 ہے، دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھیں، ان سے مختلف کہانی بنائیں اور ساتھیوں کو سنائیں۔ اب یہ 4 تصاویر دی گئی ہیں جس میں کچھ بچے ہیں اور وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور اس میں ایک اپاہج بچہ بھی ویل چیئر پہ بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم یہ ان تصاویر کی مدد سے ایک کہانی جو ہے وہ ہم تحریر کریں گے۔ اب بچے اپنے نالج کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق جو ہے وہ کہانی تحریر کر سکتے ہیں۔ ہم کہانی کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ عنوان، ایک سچا دوست اور کرکٹ کا کھیل۔ ایک دھوپ بھری دوپہر میں محلے کے بچے کرکٹ کھیلنے کے لیے میدان میں جمع ہوئے تھے۔ سب بچے جوش و خروش سے کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ ویل چیئر پر بیٹھا تھا اور وہ بھی وہاں موجود تھا۔ اس کا دل بھی کرکٹ کھیلنے کو چاہ رہا تھا، لیکن ویل چیئر ہونے کی وجہ سے اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس کا دوست جو سبز رنگ کی قمیض میں تھا اس کے پاس آیا اور اسے دیکھا۔ تبھی ویل چیئر پر بیٹھے لڑکے کے دوست کو ایک خیال آیا۔ اس نے دوسرے کھلاڑیوں سے بات کی اور سب راضی ہو گئے کہ وہ ویل چیئر پر بیٹھے اپنے دوست کو بھی کھیل میں شامل کریں۔ انہوں نے کھیل کے کچھ اصول بدلے تاکہ وہ بھی حصہ لے سکے۔ اب ویل چیئر پر بیٹھا بچہ وکٹ کیپر بن کر کھیل میں حصہ لے رہا تھا اور اس کا دوست اس کی مدد کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سب بچے بہت خوش ہوئے۔ ویل چیئر پر بیٹھے لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے دوست نے اس کی پوری مدد کی تاکہ وہ بھی کھیل کا حصہ بن سکے۔ اب سب مل کر کھیل رہے تھے اور وہ بچہ بھی کھیل کا حصہ بن کر بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ سب ایک دوست کی مدد اور ہمدردی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ سوال نمبر 6 ہے، دی ہوئی پہیلیاں غور سے سنیں اور بوجھیں۔ اب یہاں پر 3 پہیلیاں دی گئی ہیں اور ہم یہ بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور بچے ان کے جواب جو ہے وہ تلاش کریں گے۔ پہلی پہیلی ہے، ایک سمندر 30 جزیرے، بکھرے ان میں موتی ہیرے، جو بھی ان کی سیر کو جائے، مفت میں ہیرے موتی پائے۔ اب اس کا جو جواب ہے وہ ہے قرآن۔ اگلی پہیلی ہے، چھوڑو مت تم اس کا ہاتھ،
لے لو اس کو ہاتھوں ہاتھ، چپکے چپکے عرش پہ جائے، تحفے لے کر واپس آئے۔ اب اس کا جو مناسب جواب ہوگا وہ ہے دعا۔ تیسری پہیلی ہے، اس کے ہوتے کچھ نہ کھایا، کھایا جب اس کو نہ پایا۔ تو اس کا جو جواب ہوگا وہ ہوگا روزہ۔ تو اس طرح سے یہ پہیلی جو ہے، یہ سرگرمی، یہ ہم بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور بچے اس کو بڑے مزے سے اس کو حل کریں گے۔ اگلی جو سرگرمی ہے وہ ہے لفظوں کا کھیل۔ اب اس میں سوال نمبر 7 ہے، مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور ہر لفظ کے آخری حرف سے اپنی کوئی خوبی بتا کر نیا لفظ بنائیں۔ اب یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ایک مثال بھی دی گئی ہے، جیسے ایک لفظ ہے شہر۔ اب اس کے حروف ہیں شین، ہے اور رے۔ اب آخر میں اس کے رے آتا ہے، تو رے سے کوئی ایک خوبی جو ہے وہ تحریر کرنی ہے۔ سو رے سے ہم رحم دلی ہم تحریر کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کو ہم نے حل کرنا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے کتاب۔ کتاب کے جو حروف ہیں وہ ہیں کاف، تے، الف اور بے۔ سو بے سے جو خوبی ہے وہ ہے بہادری۔ اگلا لفظ ہے دیس۔ دیس کے حروف ہیں دال، بڑیے اور سین۔ اب سین سے جو خوبی شروع ہوتی ہے وہ ہے سچائی۔ اگلا لفظ ہے تمنا۔ تے، میم، نون اور الف۔ اب الف سے جو خوبی شروع ہوتی ہے وہ ہے ایمانداری۔ اور آخری لفظ ہے خاص۔ خاص کے حروف ہیں خے، الف اور صواد۔ صواد سے جو خوبی شروع ہوتی ہے وہ ہے صبر۔ سو اس طرح سے یہ سوال ہم حل کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلی سرگرمی آتی ہے وہ ہے قواعد سیکھیں۔ اب یہاں پر جو قواعد دیے گئے ہیں وہ ہیں مذکر مونس۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مذکر مونس جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں۔ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں یا ایسے نام ہوتے ہیں جو لڑکوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اردو میں جب ہم ان ناموں کو الگ الگ کرتے ہیں تو اسے مذکر مونس کہا جاتا ہے۔ مذکر یہ وہ نام ہوتے ہیں جو نر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح سے بیٹا، لڑکا، بکرا، یہ مذکر ہیں۔ مونس، مونس وہ نام ہوتے ہیں جو مادہ، عورت یا لڑکی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس طرح سے بیٹی، لڑکی، بکری، بلی۔ سو یہ مونس ہے۔ اب سوال نمبر 8 ہے، خط کشیدہ مذکر الفاظ کے مونس اور مونس الفاظ کے مذکر لکھ کر جملے مکمل کریں۔ اب یہاں پر خالی جگہ دی گئی ہے اور ایک لفظ کو اس کے نیچے لائن لگائی گئی ہے، تو اس لفظ کا اگر وہ مذکر ہے تو اس کی مونس، اور اگر مونس ہے تو اس کا مذکر لکھ کر ہم نے یہ جملے کمپلیٹ کرنے ہیں، مکمل کرنے ہیں۔ پہلا ہے، بھائی پھل لایا اور ڈیش نے چاٹ بنائی۔ اب اس میں بھائی کے نیچے لائن لگائی گئی ہے، تو ہم جو ہے وہ خالی جگہ میں اس کا مونس، اب بھائی مذکر ہے تو اس کا جو مونس ہے وہ ہم تحریر کریں گے۔ اب بھائی کا جو مونس ہے وہ ہے بہن۔ سو یہ اس طرح سے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، بھائی پھل لایا اور بہن نے چاٹ بنائی۔ اگلا ہے ڈیش اور
درزن نے کپڑوں کی سلائی کی. اب درزن کے نیچے جو ہے وہ خط لگایا گیا ہے، تو درزن مونس ہے. اب اس کا مذکر ہم لکھ کر یہ خالی جگہ پر کریں گے. درزی اور درزن نے کپڑوں کی سلائی کی. اگلا ہے کمہار اور ڈیش نے مٹی کے برتن بنائے. اب کمہار مذکر ہے تو اس کی مونس لکھ کر ہم یہ خالی جگہ پر کریں گے. کمہار اور کمہارن نے مٹی کے برتن بنائے. ڈیش نے اخبار اور امی نے کتاب پڑھی. اب امی کے نیچے خط لگا ہے تو امی مونس ہے تو ہم اس کا مذکر لکھیں گے. ابو نے اخبار اور امی نے کتاب پڑھی. میرے دادا جان اور ڈیش روز صبح سویرے سیر کے لیے جاتے ہیں. اب دادا جان کی مونس لکھ کر ہم یہ خالی جگہ پر کریں گے. میرے دادا جان اور دادی جان روزانہ صبح سویرے سیر کے لیے جاتے ہیں. سوال نمبر 9 ہے خالی جگہ میں زمانے کے مطابق درست جملے لکھیں. اب یہاں پر فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کے کالم جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں. کچھ جملے فعل ماضی میں لکھے ہیں، کچھ فعل حال کے کالم میں لکھے ہیں، کچھ فعل مستقبل کے کالم میں لکھنے ہیں. اب ہم نے وہ جملہ جو ہے وہ پڑھنا ہے اور اس جملے کو ہم نے باقی دو فعل کے حالتوں کے حوالے سے ہم نے تبدیل کرنا ہے. جس طرح سے پہلا جملہ فعل ماضی کے کالم میں لکھا ہے رضا پشاور میں رہتا تھا. اب اس کو ہم فعل حال میں تحریر کریں گے رضا پشاور میں رہتا ہے. اور فعل مستقبل میں اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے رضا پشاور میں رہے گا. اسی طرح سے جو دوسرا جملہ ہے وہ فعل مستقبل کے کالم میں لکھا ہوا ہے احمد کراچی جائے گا. تو یہاں پر ہم اس کا فعل ماضی بنائیں گے احمد کراچی گیا تھا. اس کا ہم فعل حال بنائیں گے احمد کراچی جاتا ہے. اب اسی طرح سے جو تیسرا جملہ ہے وہ فعل حال کے کالم میں لکھا گیا ہے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں. اب اس کا ہم فعل ماضی ہم بنائیں گے بچے کرکٹ کھیلتے تھے اور اس کو فعل مستقبل میں ہم تبدیل کریں گے بچے کرکٹ کھیلیں گے. اب اگلا جو جملہ ہے وہ فعل ماضی کے کالم میں تحریر کیا گیا ہے دادی جان نے بچوں کو کہانی سنائی. اب اس کو ہم فعل حال میں تبدیل کریں گے دادی جان نے بچوں کو کہانی سنائی ہے دادی جان بچوں کو کہانی سنائیں گی. سو اس طرح سے اس کو تبدیل کیا جائے گا. اور آخری جو جملہ ہے وہ فعل مستقبل کے کالم میں تحریر کیا گیا ہے احمد نماز پڑھے گا. اس کو فعل ماضی میں تبدیل کریں گے احمد نماز پڑھتا تھا. فعل حال میں تبدیل کریں گے احمد نماز پڑھتا ہے. سو اس طرح سے ہم اس سوال کو حل کریں گے. سوال نمبر 10 ہے دیے ہوئے اشعار درست تلفظ لے آہنگ اور روانی سے پڑھیں اور بتائیں کہ ان اشعار میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی ہے. الہی مجھے نیک انسان بنا میں ہر آن سوچوں ہر ایک کا بھلا کسی کا برا میں نہ سوچوں کبھی مجھے پیار دل سے کرے ہر کوئی نہ گالی کبھی لب پہ آئے نہ پاؤں برائی کی جانب اٹھے مجھے علم کی روشنی عطا کر صداقت دیانت کا رستہ دکھا میں پڑھ لکھ کے انسان اچھا بنوں میں ماں باپ کی دل سے خدمت کروں.
اب اس کا جواب ہم کچھ اس طرح سے دیں گے. شاعر نے ان اشعار میں اللہ تعالیٰ سے ایک مکمل نیک اور بہتر انسان بننے کی جامع دعا کی ہے. وہ اللہ سے التجا کرتا ہے کہ اسے ایسا نیک انسان بنائے جو ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ رہے اور ہر ایک کی بھلائی چاہے. شاعر کی یہ بھی خواہش ہے کہ وہ کبھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچے اور سب اس سے دل سے محبت کریں. اس کے علاوہ وہ اپنی زبان، اپنے اعمال کو بھی پاک رکھنے کی دعا کرتا ہے. اب اگلی سرگرمی کی طرف آتے ہیں. یہ ہے کچھ نیا لکھیں. سوال نمبر 11 ہے، اچھے انسان میں کون کون سی عادتیں پائی جاتی ہیں؟ ذیل میں دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے ایک پیراگراف لکھیں. اب یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں: بڑوں کا ادب کرنا، سچ بولنا، سلام کرنا، صفائی کا خیال رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا، وعدہ پورا کرنا اور مشکل وقت میں کام آنا. تو اب ہم ان کی مدد سے ایک پیراگراف جو ہے وہ ہم تحریر کریں گے. ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھی عادات اپنائے رکھتا ہے. وہ بڑوں کا احترام کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، اس کی زبان پر ہمیشہ سچ ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اچھا انسان ہر کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے کیونکہ یہ محبت اور احترام کی علامت ہے. وہ صرف آسان حالات میں ہی نہیں بلکہ مشکل وقت میں بھی محنت سے کام کرتا ہے اور ہمت نہیں ہارتا. صفائی کا خیال رکھتا ہے، چاہے وہ اپنے جسم کی صفائی ہو یا اپنے ماحول کی. وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو ہمیشہ پورا کرتا ہے کیونکہ وعدہ خلافی اس کی فطرت میں نہیں ہوتی. سب سے بڑھ کر ایک اچھا انسان دوسروں کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا اور ضرورت مندوں کا سہارا بنتا ہے. یہ تمام خوبیاں ایک اچھے انسان کی پہچان ہے. اب اگلی سرگرمی ہے آؤ کرے کام. اس میں سوال ہے، دوسروں کی مدد کرنے سے متعلق ایک مکالمہ تیار کریں اور گروہ جماعت میں پیش کریں. مکالمے میں شکریہ، معاف کیجیے، خوش آمدید، افسوس، اف اور سبحان اللہ وغیرہ جیسے الفاظ کا بھی استعمال کریں. تو یہاں پر ہم ایک مکالمہ جو ہے وہ ہم تحریر کریں گے. جیسے مکالمہ ہے مدد کا ہاتھ. اب اس میں دو کردار ہیں: علی ایک مہربان اور مدد کرنے والا لڑکا، اور سمیع پڑھائی میں تھوڑا کمزور اور پریشان طالب علم. علی: سمیع کیسے ہو؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ سمیع: افسوس ہے. علی: بس کیا بتاؤں، میرے ریاضی کے پرچے میں نمبر بہت کم آئے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں. مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے پڑھائی پر اتنی توجہ نہیں دی. علی: ارے افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو زندگی کا حصہ ہے. اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ سمیع: میری مدد؟ لیکن میں تمہیں کیسے تکلیف دوں، تم تو خود اپنی پڑھائی میں مصروف ہو. علی: نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں. میں تمہیں ریاضی سمجھا سکتا ہوں، مجھے یہ مضمون پسند ہے. اگر تم تیار ہو تو میں شام کو تمہارے گھر آ سکتا ہوں. سمیع: سبحان اللہ، تم اتنے اچھے دوست ہو، یہ تو بہت بڑی بات ہے. تمہارا بہت بہت شکریہ علی، مجھے تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے. علی: کوئی بات نہیں، تو پھر میں آج شام تقریباً 5 بجے تمہارے گھر آؤں؟ سمیع: جی ہاں، خوش آمدید، میں تمہارا انتظار کروں گا، تم 5 بجے آ جانا. علی: ٹھیک ہے، اب پریشان ہونا چھوڑو اور دل لگا کر پڑھنے کا سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا. سمیع: انشاءاللہ. تمہارا ایک بار پھر شکریہ، تم نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے. علی: معاف کیجیے، شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض تھا. چلو اب اپنی اگلی کلاس کے لیے چلیں. سمیع مسکراتے ہوئے: چلو.
تو اس طرح سے ہم یہ سوال